سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، رواہ مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے یوم عرفہ اور عرفہ کے روزے کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کروں گا۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ پارہ 6 آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر تکمیل دین کا مژدہ سنایا ہے، دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک تمہارا دین اسلام منسوخ ہونے والا دین نہیں، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ عرفہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ آیت شریفہ عرفہ کے روز 9ویں ذی الحجہ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر جبل رحمت کے قریب حج کے اہم رکن وقوف عرفہ میں مشغول تھے۔ عصر کے بعد یہ آیت اترتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حلت و حرمت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی تقریباً آخری آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اترتی ہے عرفہ کے روز، جو اہم دن ہے، جو افضل دن ہے، جو سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہود کے بعض علماء حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت ہے جس کو تم تلاوت کرتے ہو، اگر ہم پر اترتی یہ آیت ہم اس دن کو سالگرہ مناتے، اس دن کو ہم بطور خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت یہی آیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بحمدللہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت جس وقت نازل ہوئی تھی 2 عیدیں جمع تھی، ایک جمعہ کا دن جو تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور دوسرا عرفہ کا دن جو حجاج کرام کے لیے بحیثیت عید کا دن۔ تو یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ عرفہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے 81 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے، دارالفنا سے دارالبقا کی طرف منتقل کر جاتے ہیں۔ یہ آیت 10 ہجری
9 ذی الحجہ کو یہ آیت اترتی ہے عصر کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری 12 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ 81 روز بقی حیات تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ یہ آیت آخری آیت ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس موقع پر تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام شریک حج تھے۔ 1.5 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار فضیلتیں ہیں یوم عرفہ کا، کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ، اللہ رب العزت دنوں میں سے کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو عرفہ کے دن سے زیادہ۔ یعنی کثیر تعداد میں اگر کسی دن اللہ رب العزت بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو تو وہ دن عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے کثیر تعداد میں اللہ تعالی خلاصی نہیں عطا فرماتے۔ اور آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّهُ لَيَدْنُ، اللہ رب العزت دنیا کے قریب ہوتے ہیں۔ قریب ہونے سے مراد اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ثم یباہی بہم الملائکۃ، پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں، ما اراد ہؤلاء، میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مشکات کے اندر ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مشکات کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق سبحانہ و تقدس سب سے نیچے کے آسمان پر اتر کر فرشتوں پر فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے، بدن اور کپڑے پر سفر کی وجہ سے گرد غبار پڑا ہوا ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور سے آئے ہیں۔ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے بار الہی، فلاں بندہ تو گناہوں کی طرف منسوب ہے، فلاں مرد اور فلاں عورت کا کیا پوچھنا، ان کی بے شمار گناہ ہیں، غلطیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے میں نے سب کے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا، سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنا عرفہ کے دن جہنم سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نجات دیتے ہیں اس سے زیادہ کسی اور دن نہیں دیتے۔ جتنا اللہ رب العزت جہنم سے نجات دیتے ہیں، جتنا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن نہیں فرماتے۔ محترم ناظرین، عرفہ کا دن اہم دن ہے، افضل دن ہے۔ عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی فضیلتیں آئی ہے، عرفہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ یوں تو ذی الحجہ کا یہ 10 دن ان کی فضیلت مجموعی فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کی پہلے عشرہ یعنی پہلا 10 دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں سے کسی دن کو روزہ رکھے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کسی دن کا روزہ رکھے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے سال کے روزے کے ثواب مرحمت فرماتے ہیں، 1 سال۔ تو چاہے تو ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سے سوائے 10ویں ذی الحجہ کو چھوڑ کر ایام قربانی میں سے اس دن قربانی دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جب چاہے روزہ رکھے، مگر عرفہ کا روزہ کا الگ فضیلت ہے، مستقل فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے،
عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ جو شخص رکھتا ہے، جو شخص رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ایک سال بعد کے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہے، تو عرفہ کے جو شخص روزہ رکھتا ہے، یہ نفلی روزہ ہے، اگر چاہے تو رکھے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اگر نہیں رکھیں گے تو کوئی عذاب بھی نہیں. نفلی روزہ جو ہے، جو مستحب روزہ ہے، جو فرض روزہ نہیں، جب چاہے رکھنا چاہے تو رکھیں گے تو اس کا ثواب ہے. عرفہ کے روزہ کا بھی بے حد ثواب ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھیں گے تو کوئی عذاب بھی نہیں. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ ایک سال بعد کے گناہوں کو، ایک سال پہلے کے گناہوں کو یہ معافی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ان کے ایک سال پچھلے اور اگلے گناہوں کو معاف کریں گے. محترم سامعین، یہ عرفہ کا روزہ بھی نفلی روزہ ہے. عرفہ کا دن افضل دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں. یہ اہم دن ہے، سید الایام ہے. اس دن ضرور روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب